کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج وہ آخری بار آفس آئی تھی۔ بابا نے اسے اپنے نکاح کے بارے میں اپنے آفس ورکرز کو بتانے سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ شاہریز کو پتہ ہو، اسی لیے آج جاب سے ریزائن کر کے وہ سیدھا شاہریز کے کیبن آئی تھی۔ اجازت مانگ کر وہ اندر آئی۔ اگر آپ بزی ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں، اسے کام میں مصروف دیکھ کر پوچھا۔ ارے نہیں، اتنا بزی نہیں ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ شاہریز نے فائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ وہ آج شام میرا نکاح ہے۔ گنوا نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔ ویسے تو بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی بتانے کے لیے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، میرا اتنا ساتھ دیا۔ ویسے تو میں آپ کے احسان چکا نہیں سکتی، لیکن پھر بھی میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتی تھی۔ پلیز آج شام آپ میرے نکاح میں ضرور آئیے گا۔ گنوا نے بات کرتے کرتے ایک بار اس کے چہرے پہ دیکھا، جو اس کے چہرے پہ نظر گارے نہ جانے کب سے صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اس کی محبت اتنی بے اثر تھی جو اس کے دل میں اپنا نشان تک نہ چھوڑ پائی؟ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئیں گے نا آپ میرے نکاح میں؟ گنوا نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، جواب اتنا بے ساختہ تھا کہ گنوا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں؟ گنوا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں آنا چاہتا، میں نہیں آؤں گا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آئی نو، آپ بہت بزی ہیں، اتنا کام ہوتا ہے آپ کو۔ میں بھی نا، اٹس اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اب میں چلتی ہوں۔ گنوا کو اس کا اس طرح سے انکار کرنا اچھا تو نہ لگا۔ پھر اسے لگا کہ شاہریز پر آفس کی بہت ذمہ داری ہے۔ وہ ہر وقت ہی کسی نہ کسی کام میں الجھا رہتا ہے۔ شاید وہ بزی ہوگا، اسی لیے انکار کر دیا۔ اس سے بات کر کے وہ جانے لگی تھی۔ کیا اتنے وقت میں تمہیں ایک بار بھی میرے جذبات کا احساس نہیں ہوا گنوا؟ اس کی آواز نے گنوا کے اٹھتے قدم روک دیے۔ وہ گنوا کے بارے میں ایسا سوچتا تھا، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کیا تم میری محبت کو ایک موقع دے سکتی ہو؟ مجھے بس ایک موقع چاہیے، پلیز۔ میری محبت کو مت ٹھکراؤ۔ آج تک گنوا نے اسے اتنا اداس کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا، اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں تھامی۔ کیا مجھے میری محبت کو ثابت کرنے کا ایک موقع دے سکتی ہو؟ آج میرا نکاح ہے، گنوا نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں گنوا، شاہریز چلا اٹھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے نکاح میں نہیں آئیں گے۔ نہ جانے کیوں شاہریز کے جذبات اور لو دیتی نظروں سے اسے خوف آنے لگا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے کیبن سے نکلی اور اپنے گھر کی راہ لی۔ ارادیہ اور ابان کچن میں کچھ کر رہی تھی جب شاہ اور حمزہ واپس آئے۔ حمزہ کی نظریں تو آتے ہی مشی کو ڈھونڈنے لگی، جبکہ شاہ فریش ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حمزہ کو کچن میں دیکھ کر ابان سمجھ چکی تھی کہ شاہ واپس آ چکا ہے۔ اس نے شاہ سے کراچی نہ جانے کی بات کرنی تھی، اسی لیے وہ ان دونوں کو تنہا چھوڑ کے روم میں آ گئی۔ شاہ واش روم میں شاید نہا رہا تھا جب نظر بیڈ پر پڑے شاہ کے موبائل پر پڑی۔ وہ ایک بار پہلے بھی شاہ کے موبائل سے اپنے بابا کے فون پر بات کر چکی تھی۔ فون دیکھ کر اسے لگا جیسے اسے ایک اور موقع مل رہا ہے۔ پھر اسے شاہ سے ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں وہ پھر سے ظالم جلاد بن کر اسے نہ مارے۔ اب جو بھی تھا، اپنے بابا سے بات کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ہمت کر کے اس نے فون اٹھایا اور اپنے بابا کا نمبر ملانے لگی، جب پیچھے سے اچانک کسی نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر جا گرا۔ سوری، تم بزی تھی؟ کس سے بات کر رہی تھی؟ یا میں نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ وہ میں فون نہیں کر رہی تھی کسی کو، میں تو بس دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہانہ بنانا چاہا۔ آج تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ اس کے اڑے ہوئے رنگ اور لڑکھڑاتی زبان پر شاہ نے بے اختیار کہکا لگایا۔ تم بھی نہ پرنسس حد کرتی ہو۔ میں آج ہی تمہارے لیے ایسا ہی فون منگوا دوں گا، لیکن اس پر تم صرف مجھ سے بات کیا کرو گی۔ ابان خیریت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ بنا کوئی تاثر دیے اس کے لیے نئے موبائل کی بات کر رہا تھا۔ یہ کون سے کلر کا ڈریس پہن لیا تم نے یار؟ جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ، پھر ہم نیچے چلتے ہیں ڈنر کے لیے۔ اسے ڈریسنگ روم کی طرف موڑتے ہوئے شاہ نے اسے جانے کے لیے کہا، جب زمین پر پڑا شاہ کا فون بجنے لگا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟
شاہ نے فون اٹھاتے ہی کہا، سر آج لالا کی بڑی بیٹی گنوا کا نکاح ہے، لڑکا اسلام آباد کا رہائشی ہے اور 2 دن بعد لالا کی بیٹی کی رخصتی ہے۔ ٹھیک ہے بس، اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ڈیئر پرنسس، میں نے کہا تھا نا، اب لالا کی غلطیوں کی سزا میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تیار ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے لالا سے دور ہونے کے لیے۔ آج کے بعد میری ابان صرف میرے بارے میں سوچے گی، اور تم مجھ سے کراچی نہ جانے کے بارے میں بات کرنے والی تھی نا، اب تم خود مجھے کراچی چلنے کے لیے کہو گی۔ کتنا ٹائم لگاؤ گی پرنسس؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں، اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، جبکہ ابان نے ایک ہی سیکنڈ ضائع کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ میں تیار ہوں، چلے، ابان نے دروازہ کھولتے ہی کہا اور ایک سائیڈ سے نکلنے لگی، کیونکہ ڈریسنگ روم کے پورے دروازے پر شاہ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا، جبکہ اپنے پسندیدہ لباس میں ابان کو دیکھ کر بے خود سا ہو گیا۔ لیکن فی الحال خود کو کنٹرول میں رکھنے کا وقت تھا، کیونکہ ابان کے ساتھ ایک نئی زندگی وہ کراچی جا کر شروع کرنے والا تھا، اور ویسے بھی اب وہ ابان کی مرضی کے خلاف اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی ابان خود اس کے پاس آئے گی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ کمرے سے باہر لے آیا۔ کیا بات ہے ارادیہ، آج تم کافی اداس لگ رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حمزہ کب سے اسے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ارادیہ جو نگاہ بیگم کی فون کال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حمزہ کی آواز اس طرح سے چونکی جیسے چوری کرتی پکڑی گئی ہو۔ نہیں میں تو اداس نہیں ہوں، طبیعت ٹھیک ہے میری۔ اپنے ماتھے پر کپ کپاتا ہاتھ رکھ کے خود کو یقین دلایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو اس طرح سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ نہیں حمزہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے، ارادیہ نے بہانہ بنایا۔ میں تمہارے لیے چائے کا کہتا ہوں، اسے بول کر وہ کچن میں جانے لگا کہ جب ارادیہ نے روکا۔ اب ضرورت نہیں ہے، اب ڈنر کا وقت ہو گیا ہے، کھانا کھا کے تھوڑی دیر سو لوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ملازمہ نے ڈنر ٹیبل پر لگ جانے کا بتایا تو وہ دونوں باہر آ گئے۔ نگاہ بیگم اس کے فون نمبر تک پہنچ چکی ہے تو یقیناً اس کے گھر پر بھی ضرور پہنچ گئی ہوگی، وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی۔ ارادیہ کو ڈر لگ رہا تھا، لیکن اپنا ڈر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے، نکاح شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا، جبکہ وہ کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ بابا نے آ کر اسے شہریز کے آنے کی خبر دی۔ بابا شہریز کو پسند کرتے تھے، انہیں ہمیشہ سے ایک بیٹے کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ شہریز نے برے وقت میں ان کا ساتھ دیکھ کر اس کمی کو پورا کیا تھا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو نہیں روک پایا۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے دل میں آنے والی پہلی لڑکی کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنے آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گنوا اس غلط فہمی میں رہے کہ اس نے شہریز کا دل دکھایا ہے۔ وہ ہر کسی کو خوشیوں کے بارے میں سوچتا تو اپنی محبت کی خوشیوں کے بارے میں کیسے نہ سوچتا۔ وہ بابا کے ساتھ مل کر ہر ایک کام میں ان کی مدد کر رہا تھا، مہمانوں کی خاطرداری سے لے کر گھر کی سجاوٹ، ہر چیز میں حصہ لے رہا تھا۔ جب مولوی صاحب آئے اور نکاح کی رسم شروع ہوئی، تبھی کچھ پولیس انسپیکٹرز بنا دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت کیے تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ جی آپ لوگ یہاں؟ شہریز نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پولیس والوں سے پوچھا۔ لالا حیات خان کہاں ہے؟ ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں، ایک انسپیکٹر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ کس جرم میں؟ شہریز کے ماتھے پر بل پڑے۔ شاہزر شاہ کے آفس میں چوری کرنے کے جرم میں، انسپیکٹر نے لتھا مار انداز میں جواب دیا اور لالا کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے اسے ہتھکڑی پہنا کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہوئی، جبکہ شہریز بنا کسی کی پرواہ کیے گنوا کو اپنے ساتھ لیے تھانے چلا گیا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی شہریز اس کا سب سے بڑا ہمدرد تھا۔ شہریز، میرے بابا ایسے نہیں ہیں، وہ شاہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے پہلے بھی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ جانے ابان کس حال میں ہوگی، اور اب وہ بابا کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اسی ڈر سے بابا میرا نکاح کر رہے تھے، انہیں پتا تھا شاہ نے جس طرح سے ابان کے ساتھ کیا،
اسی طرح سے میرے ساتھ بھی کچھ کرے گا۔ اسی ڈر سے بابا میری اتنی جلدی شادی کرا رہے تھے۔ تم گھبراؤ مت گنوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسے حوصلہ دے کر وہ انسپیکٹر سے بات کرنے چلا گیا۔ گنوا کو اپنی شادی ٹوٹنے کا کوئی افسوس نہ تھا، اور نہ ہی اس شادی کے لیے اس نے کوئی خواب سجائے تھے۔ وہ تو بس اپنے بابا کی خوشی میں خوش تھی، لیکن شاہ سے ان کی یہ خوشی بھی برداشت نہ ہوئی۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔